أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے۔ اس وقت جب یہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہے سخت مشکلات کا شکار تھے۔ آپ کے دونوں بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دوسرے بیٹے عبداللہ کے فوت ہونے کے بعد قریش مکہ نے، سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن اتار دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر کثیر ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے خیر کثیر ہے۔ اور آپ کو جو ہے ایک نہر دی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے، ایک حوض عطا فرمایا گیا ہے جس کا نام حوض کوثر ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اور جو شخص اس حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے پھر پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے لیکن انہیں روک لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو۔ تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، ان کو دور لے جاؤ، ان کو دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب ہی کے لیے قربانی کریں۔ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب ہی کے لیے قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آپ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور دشمن جو ہے آپ کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ آپ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور کفار کے سرداروں کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی، اپنی ہی غلامی، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہی خالصتاً اپنی ہی ذات کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔